کے اندر وہ سارے علوم موجود ہیں جو اس جہان میں پھیلے ہوئے ہیں جو قیامت تک ہوں گے. قرآن کے اندر سارا کچھ ہے. پھر لوح محفوظ کا علم بھی قرآن فرماتا ہے، لوح محفوظ کا سارا علم قرآن کے اندر موجود ہے. قرآن کے اندر لوح محفوظ کا علم، اور لوح محفوظ کیا ہے؟ اس میں ہر شے لکھی ہوئی، ابتدا سے لے کر انتہا تک سب کچھ لکھا ہوا ہے. اور جو سب کچھ جس کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ سارا کچھ قرآن کے اندر موجود ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے عالم ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. قرآن اللہ نے اپنے حبیب پر اتارا، اور اس ہر آیت کے ہر لفظ، ہر حرف کے معنی و مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے. حضور کو سب کچھ بتایا گیا. اگر یہ کہیں کہ حضور نعوذ باللہ قرآن کے علوم سے واقف نہیں تھے، قرآن کے حقائق اور اس کی گہرائیوں سے واقف نہیں تھے، تو یہ کیسا پیغام ہے اللہ کا کہ اللہ اپنے حبیب کی طرف بھیج رہا ہے، حبیب کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کی منشا کیا، اس کی مرضی کیا ہے. حدیث معراج میں حضور فرماتے ہیں اللہ نے اپنا دست قدرت میری پشت پر رکھا، جس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا، اور جو کچھ ہو چکا تھا، جو ہونے والا تھا، میں نے وہ سب جان لیا، وہ سب جان لیا. اور ایک اور اسی ضمن میں حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے 3 قسم کے علوم مجھے عطا فرمائے. ایک فرمایا حبیب یہ علم عام لوگوں کے لیے، اسے عام لوگوں میں عام کر دیجئے. اور دوسرا فرمایا یہ خاص لوگوں کے لیے، کہ یہ خاص لوگوں تک ہی جانا چاہیے، وہ مخصوص ہو گئے. اور تیسرا علم اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا عطا فرمایا، ارشاد فرمایا حضور نے کہ اللہ نے فرمایا کہ حبیب یہ علم صرف آپ کے لیے، آپ کے اور میرے درمیان. حضور اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا ہے، اللہ کی قسم اتنا ضخیم ہے، اتنا کثیر ہے کہ اس کو جمع بھی کیا ہے علماء نے مختلف زاویوں اور مختلف انداز کے ساتھ، وہ بھی بہت کثیر ہے. وہ ہزارہا احادیث اور ہزارہا واقعات ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان